خدمت کے لیے پیسے کا ہونا ضروری نہیں ہے، خدمت کے لیے ان چیزوں کا، کپڑوں کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ راستے میں سے کسی کے لیے صفائی کر دیتے ہیں، آپ کسی کے لیے راستہ اچھی طرح بنا دیتے ہیں، یا ہسپتالوں میں جا کر کسی سے 2 میٹھے بول بول کر حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ مستقبل کے حوالے سے ہمارا جو لائے عمل ہے وہ کوٹادو تک محدود نہیں ہے، پاکستان تک محدود نہیں ہے، ہم نے ایک انٹرنیشنل لیول پر ایک سوچا ہوا اور اس سے متعلق کام کر رہے ہیں۔ ڈائمنڈ نیوز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ بلال حمزہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈائمنڈ نیوز۔ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی زندگی ضروری نہیں۔ جس دن آپ بڑا کام کرتے ہیں دنیا آپ کو کئی 100 سال یاد رکھتی ہے۔ ایک دانشور کا قول ہے، اگر دنیا میں آنا، کھانا پینا، بڑا ہونا اور بچے پیدا کرنا اس کا نام زندگی ہے تو اے اللہ اس سے بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ مفتی صاحب یہاں پر موجود ہیں، میں موجود ہوں، میرے کیمرہ مین موجود ہیں، دنیا کی 7 ارب آبادی جو مجھے سن رہی ہے اور جو نہیں سنے گی وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ 2121 میں وہ اس دنیا میں ہی موجود نہیں ہوں گے، 2021 میں موجود ہیں، 2121 میں موجود نہیں ہوں گے۔ دنیا میں کون سے لوگ موجود رہتے ہیں؟ دنیا میں وہ لوگ موجود رہتے ہیں جو اپنی ذات سے ہٹ کر جیتے ہیں، جن کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، جن کی زندگی کا ایک ویژن ہوتا ہے، وہ لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، آپ بلینئر ہیں، آپ کے پاس اچھے پیسے ہیں، لیکن جب آپ اس دنیا سے جاتے ہیں لوگ آپ کے بینک بیلنس کو یاد نہیں کرتے، ایک چیز کو یاد کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہیومینٹی، انسانیت۔ آپ اپنے کمزور طبقے کو کس طرح سے اوپر اٹھاتے ہیں؟ جب آپ اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھائیں گے لوگ آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ آج عبدالستار تاری تھی زندہ ہے، آج قائد اعظم زندہ ہے، آج اولیاء کرام زندہ ہیں۔ کیوں زندہ ہیں؟ کیونکہ ان کی زندگی کا ایک مقصد تھا۔ جب آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے تو آپ کبھی مرتے نہیں ہیں، آپ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگ آپ کو کئی 100 سال یاد رکھتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو آپ کے بینک بیلنس ہے، جو آپ کی جائیداد ہے، جو آپ کی وراثت ہے، اس وقت تک ہے جب آپ اس دنیا میں زندہ ہیں۔ جب آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لوگ آپ کے بینک بیلنس کو نہیں یاد کر کے بیٹھتے، لوگ آپ کے ایسٹس کو یاد کر کے نہیں بیٹھتے، صرف ایک چیز کو یاد کر کے بیٹھتے ہیں کہ آپ نے اپنے کمزور طبقے کی کس طرح سے مدد کی، آپ نے انسانیت کے لیے کیا کچھ کیا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد کام آئے گی۔ مفتی ریحان صاحب، آپ تو مفتی ہیں، آپ نے مبلغ اسلام بننا تھا، ایک اچھا استاد بننا تھا، راہ انسانیت کی طرف کیسے آ گئے؟ نمبر 1 بات یہ ہے کہ راہ انسانیت کی طرف کس طرح آ گئے۔ اسلام سارے کا سارا راہ انسانیت کا مذہب ہے۔ اسلام کی اگر آپ تعلیمات کو دیکھیں اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اگر ایک حصہ عبادت ہے تو 3 حصے معاشرتی زندگی، اور معاشرتی زندگی انسانوں سے متعلقہ ہوتی ہے۔ تو انسانیت کی جہاں پر بھی بات ہوگی اسلام اس میں سب سے پہلے نظر آئے گا۔ نمبر 1 بات تو یہ ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ مختلف انداز سے کی جا سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر ہم دیکھیں جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اقوال کے ذریعے آپ لوگوں کی ایک صحابہ کی ترتیب بنائی، ان کو ترغیب دی ہے، ان کی تربیت کی ہے، وہیں پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدمت خلق کے ذریعے بھی لوگوں کی تربیت کی ہے اور اس کے ذریعے بھی لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ تو لہذا یہ تبلیغ یا مبلغ اسلام ہونا اور راہ انسانیت پر الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ انسان کو سب سے پہلے جو ترغیب دیتا ہے اسلام وہ یہی دیتا ہے۔ آپ نے بھی ایک حدیث پڑھی، خیر الناس من ینفع الناس، بہتر وہ ہے انسان جو لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اور مختلف روایات میں بھی یہ خیر کا لفظ لوگوں کی بھلائی کے لیے آیا ہے۔ تو لہذا یہ الگ الگ چیزیں نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جو انسان ہے اس کے سینے میں امت کے لیے، انسانیت کے لیے ایک درد ہونا چاہیے، امت کی خیر خواہی کا ایک جذبہ ہونا چاہیے، جو کہ اسلام ہمیں واضح طور پر سمجھاتا ہے۔ پبلک آپ کی کس طرح سے مدد کر رہی ہے؟ کوٹادو کی عوام کس طرح سے آپ کو گرو کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، آج کل سوسائٹی کے اندر ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب سی سوال اٹھاتے ہیں کہ شاید اس قوم کے متعلق
کہ مانگنے والی ہے، فلانا ہے، ڈھینگ ہے، مختلف طرح کے الفاظ ہمیں سننے کو ملتے ہیں، لیکن جب بھی انسانیت کی خدمت کی بات آتی ہے تو یہی قوم ہوتے ہیں جو سب سے پہلے آپ کو سرفہرست نظر آئے گی۔ ابھی عالمی سروے ہوا تھا لاک ڈاؤن کے درمیان میں، اس میں بھی پاکستان چیریٹی کے اندر سب سے پہلے نمبر پر تھا۔ تو یہاں پر جب ہم نے کچھ لوگوں کی طرف سے بار بار آ رہا تھا کہ آپ لوگ ہمیں کوئی امداد کریں، سردی کا موسم ہے، ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو ہم نے یہاں پر ونٹر کلیکشن کیمپ کی ایک آواز لگائی کہ ہم 7 روزہ ونٹر کلیکشن کیمپ لگا رہے ہیں، لہذا جو بھائی بھی ہمارا اس میں ساتھ دینا چاہتا ہے وہ اپنے استعمال شدہ کپڑے اور نئے کپڑے گرم جو آپ چاہتے ہیں مستحقین تک، غریب بھائیوں تک پہنچے، وہ ہم تک پہنچائیں، ہم ان کو پہنچا دیں گے۔ یہ آپ کو جتنا نظر آ رہا ہے صرف ہماری اپیل پر، یہ وہ کپڑے ہیں جو ہم تقریباً 700 افراد تک پہنچانے کے بعد بچ گئے ہیں۔ 700 سے زائد افراد تک ہم جرسیاں، کپڑے، سویٹر، گرم جرابیں، جوتے اور بیگ اور مختلف طرح کی جو ضروریات ایک انسان کی سردی کے اندر ہوتی ہے وہ ہم 700 سے زائد افراد تک پہنچا چکے ہیں۔ اس کے بعد بھی یہ ہمارے پاس یہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں، تقریباً 400 کے قریب یہ بھی ہمارے پاس موجود، 400 سے بھی زیادہ ہیں، جس میں جرسیاں بھی ہیں، بغیر سلے کپڑے بھی ہیں۔ ایک اپیل پر لوگوں نے بھرپور طریقے سے ہمارا ساتھ دیا، جس پر یقینی طور پر اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ یہ کپڑوں کے علاوہ اور آپ کس طرح سے پبلک کی مدد کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس وقت میں ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس دیں، لوگوں کو شعور دیں۔ شعور سے مراد یہ ہے کہ جو جس شعبے میں بھی ہے اگر اسی شعبے میں رہ کر کے ایمانداری سے کام کرے اور اپنے آس پاس نظر رکھے تو یقینی طور پر جو کمزور طبقہ ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو اس وقت میں موجود تھے، ہم گھر ہیں کچھ ایسے جن کی مستقل کفالت کر رہے ہیں، ان کے گھروں پر راشن پہنچاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ہیں کچھ جن کی تعلیمی اخراجات نہیں اٹھاتا تھا کوئی، الحمدللہ امید ویلفیئر آرگنائزیشن نے وہ سٹیپ لیا اور کچھ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے تعلیمی اخراجات بھی ہم لوگ اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے پاس جو ایسے طبقہ ہے جن کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں، ان کو ضرورت ہے اور ان کو دوا چاہیے، تو امید ویلفیئر آرگنائزیشن ان کی اس مد میں بھی مدد کرتی ہے۔ ساتھ ساتھ میں جو ایک الگ سے امتیاز ہمارا یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو نوجوان ہمارے اس وقت میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے یوتھ کا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی صحیح نہج پر، صحیح پلیٹ فارم پر وہ اپنی صلاحیتیں منوائیں، ضائع نہ ہوں، وہ لوگ ان میں کانفیڈنس پیدا ہو، ان کے اندر شعور پیدا ہو، ان کے اندر صحت مندانہ سرگرمیوں کے ذریعے اچھی صحت ان کے اندر ایک جڑ پکڑے، اس کے ساتھ وہ ریاست کے خیر خواہ ہوں، معاشرے کے خیر خواہ ہوں۔ تو اب تک آپ کون کون سے علاقوں میں اپنی سروس پہنچا رہے ہیں؟ اس وقت میں جو یہ سردی کا ان دنوں کے اندر تو اب ہم نے کوٹودو کے اندر، سناوا، گرمانی، دائرہ دین پرا، طارق چوک، شیخ عمر روڈ، بخاری روڈ، شہر کا سارا طبقہ تقریباً تمام وارڈز ہو گئے، اس کے علاوہ مضافات اور بھی ہیں، تو وہاں تک ہم پہنچا چکے ہیں کپڑے اس دفعہ میں۔ اور اب ہمارا جو روانگی ہے وہ ہماری تیاری ہو گئی ہے مکمل الحمدللہ، وہ ہے بلوچستان میں، کوئٹہ سے آگے جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر نہیں بیچارے مزدور افورڈ کر سکتے وہاں تک لے جانے کا۔ آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں؟ ہمیں یہاں پر کوٹودو میں الحمدللہ 2.5 سال ہو گئے ہیں، 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہم لوگوں کو یہاں پر کوٹودو میں کام کرتے ہوئے۔ آپ کے رول ماڈل کون ہیں؟ ہمارا رول ماڈل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ پوری دنیا کے وہی ہیں؟ ہم یقینی طور پر ہونا چاہیے، وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کل کے معاشرے کے اندر جو انسان بھی حیات ہے، زندہ ہے، تو وہ زندہ ہے تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کس طرح پر اس کی زندگی بدلتی ہے نہیں بدلتی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو زندگی ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ دیکھیں کہ مسٹر گیبن جو تھا اس نے ایک اپنی کتاب میں لکھا تھا ایٹ دیٹ ٹائم عربیہ واز دا موسٹ ڈیگریڈڈ نیشن آف دا ورلڈ، کہ دنیا کی سب سے جو پسماندہ قوم ہے، ذلیل قوم ہے، وہ عرب تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان میں محنت کی ہے، ان کو انسان بنانے کی کوشش کی، ان کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کو جوڑا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی لوگ ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی جا رہے ہیں قیادت کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک ایسی مثالیں قائم کر گئے ہیں جو رہتی دنیا کے لیے رول ماڈل، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین تھے۔ بالکل ایسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام انسانوں کے لیے، جانوروں کے، کائنات کے لیے رحمت تھی، اور وہ یقینی طور پر انہی سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ میں ایک اور بھی چیز ہے، ہمارے ہاں کچھ لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں یورپی مفکرین یا یونانیوں سے، ان کے لیے ایک گزارش میں کروں گا کہ خاصتاً رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پڑھیں، آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں ایک مضبوط لائے عمل ملے گا، چاہے وہ آپ کی اسٹریٹجی ہو، چاہے وہ آپ کی معاشی اکانومی کو آپ بہتر بنانا چاہتے ہو،
یہاں تک کہ آپ ایک اسٹیٹ ایک ریاست کو اگر مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس اصول موجود ہیں. آپ کا دفاعی نظام ہو، آپ کا نصابی تعلیمی نظام ہو، آپ کا رہن سہن معاشرتی زندگی کے اعتبار سے، غرض یہ کہ جن جن شعبوں میں ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ترقی کرے، ان تمام شعبوں کی مکمل رہنمائی رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتی ہے. تو لہذا ہمارا رول ماڈل جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. مستقبل کی کیا پلاننگ ہے؟ اپنی سروس کو مختلف شہروں میں کھولنا چاہتے ہیں، آپ کی کس قسم کی اسٹریٹجی ہے؟ مستقبل کے حوالے سے ہمارا جو لائے عمل ہے وہ کوٹادو تک محدود نہیں ہے، پاکستان تک محدود نہیں ہے. ہم نے ایک انٹرنیشنل لیول پر ایک سوچا ہوا اور اس سے متعلق کام کر رہے ہیں، جس کی ابتدا ہم کوٹادو سے کریں گے. ساتھ میں ہمارے دوسرا جو کوٹادو کے اندر ہم بنا رہے ہیں، ایک سینٹر تشکیل دے رہے ہیں جو جنوبی پنجاب کے لیے گیم چینجر ہوگا، لیکن قبل از وقت اس کو بتانا مناسب نہیں. یہ پہلا سینٹر ہوگا. اس کے ساتھ میں ہی ہم لوگ دوسرا سینٹر بنائیں گے چنیوٹ کے اندر. یہ ہمارا پہلا اور دوسرا قدم ہمارا چنیوٹ میں ہوگا، پھر تیسرا قدم پاک پتن پر ہوگا. اس کے بعد ہم لوگ ملک بھر میں انشاءاللہ ایسا تشکیل دیں گے. ابھی میرا کوئٹے جانا ہے، وہاں پر ہماری انشاءاللہ ٹیمیں موجود ہیں، وہ ہم انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اناؤنسمنٹ اس کی کر دیں گے. ہمارا کوٹادو کے اندر جو ایک ابتدائی قدم ہوگا وہ بالکل ممتاز ہے. اس میں خواجہ سراؤں کے لیے ہمارا فلاحی تعلیمی نظام ہے، اس کے لیے ہمارے بچوں کے نظام ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ وقت آنے پر ہم خود اس کا اناؤنسمنٹ کریں گے. کوٹادو سمیت پاکستان کی پبلک کو آپ کیا میسج دیں گے ڈائمنڈ نیوز کی پلیٹ فارم پر؟ بس اتنا کہوں گا جی، خود کو انسان کو پیش کرنا چاہیے انسانیت کی خدمت کے لیے. بہتر بھی وہی ہے، اور انسان جو کسی کو خوشی دیتا ہے وہ اصل میں ایک اس کو جمع کرا رہا ہے، اور اس کے اندر اس کو ریٹرن میں اس سے ڈبل ملنی ہوتی ہے. تو میں اتنا ہی گزارش کروں گا، ہر بندہ اپنے اپنے علاقے میں نظر رکھے، اور جہاں بھی جس درجے میں محنت کر سکتا ہے اور خدمت کر سکتا ہے وہ خدمت کرے. ایک گزارش اور کروں گا، وہ یہ کہ خدمت کے لیے پیسے کا ہونا ضروری نہیں ہے، خدمت کے لیے ان چیزوں کا کپڑوں کو ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اگر آپ راستے میں سے کسی کے لیے صفائی کر دیتے ہیں، آپ کسی کے لیے راستہ اچھی طرح بنا دیتے ہیں، یا ہسپتالوں میں جا کر کسی سے دو میٹھے بول کر حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، یہ بھی خدمت خلق ہے. تو لہذا ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے کے دستے بازو بنتے ہوئے، اور یہی میں ایک عرض کروں گا کہ ہم لوگ اپنے اپنے علاقے میں اپنی وسعت کے مطابق خود کو خدمت کے لیے پیش کریں. اللہ تعالیٰ وہ کچھ نوازے گا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے. جی بالکل، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ لوگوں کی خدمت کریں، انسانیت کی خدمت کریں. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈائمنڈ نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں.